اللہ کی طرف لوٹنے کا کیا مطلب ہے، رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے، اور اللہ کی طرف انابت کا کیا مطلب ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، فلاں کرو فلاں کرو، یہ سب تو الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں چل رہا ہے۔ اب دوسرا جو اسٹیپ جو اہم ہے وہ ہے سود چھوڑو، رشوت چھوڑو، دھوکہ چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، لوگوں کے مال کھانا چھوڑو، پراپرٹیاں دبانا چھوڑو۔ جتنے بھائی ہیں وہ اپنی بہنوں کے، جو لوگ اپنی بہنوں کی پراپرٹیاں دبا کے بیٹھے ہیں، وہ کل قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ کئی واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ بہت بڑا دیندار ہے، اتنی لمبی داڑھی رکھا، نماز 5 وقت پڑھتا، حج پہ حج کرتا، بہنوں کی پراپرٹی دبا کے بیٹھا ہے۔ ایسی دینداری منہ پہ ماری جائے گی، یاد رکھ لو میری بات، کڑوی لگے گی ضرور، منہ پہ ماری جائے گی ایسی دینداری۔ یہ نقالی، یہ دجال پنا ہم لوگوں کو دکھا کر تو کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ معاملات میں بہت کٹھن گرفت ہونے والی ہے، معاملات صاف کرو، عبادات سے پہلے معاملات صاف کرو۔ فرائض پڑھتے ہو بس اس پہ اکتفا کرو۔ کوئی آدمی فرض پڑھ کے مسجد سے چلا جاتا ہے، لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں، کیا جی فرض پڑھ لیا چلے گا، امام صاحب کہتے منجد بلّہ جنہیں گالیاں دیتی ہیں، امام صاحب کہتے فرض پڑھتے ہی نکل جاتا، تو آ کو میری خبر میں جواب دیتا، کیا بھائی بولنے والا میری خبر میں آئے گا؟ آدمی فرائض پڑھے، آج کے حالات کے حساب سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آدمی فرائض پڑھ لے، واجبات پڑھ لے، اور اس کے بعد حرام سے بچنا سیکھ لے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، سود نہ کھائے، رشوتیں نہ کھائیں، اور اپنے جسم کے اعضاء کا صحیح استعمال سیکھ لے، یہ سب سے بڑا متقی، پرہیزگار اور زاہد فی الدنیا۔ بہرحال یہ کئی مرتبہ اس مضمون پہ میں بات کر چکا ہوں، اور بار بار اس لیے دہراتا ہوں تاکہ جو نئے لوگ آتے رہتے ہیں ان کو بھی بات سمجھ میں آتی رہے۔ تو فرائض و واجبات کے ساتھ حرام چھوڑنا سیکھ جاؤ، یہ اس وقت کا اہم تقاضا ہے۔ آپ جتنی دعائیں کریں گے فیل ہو جائیں گے، فیل، ریجیکٹڈ نہیں لی جائیں گی، سر سے اوپر نہیں اٹھیں۔ کیوں؟ ہر گھر میں سود گھسا ہوا ہے، کسی نہ کسی راستے سے، کسی نہ کسی طریقے سے، اور سود کھانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ جو وار ہو رہا ہے، بایولوجیکل وار کہتے ہیں، کون کی بولے مجھے، پہلے ہتھیاروں سے، بموں سے، اور کس سے ہوتا تھا، اس سے پہلے تلواروں سے، نیزوں سے ہوتا تھا۔ اب کیسا؟ وائرس سے وار ہو رہا ہے، وائرس پھیلایا جائے گا، لوگ مرتے چلے جائیں گے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ ہے، اگرچہ کہ اس کو انسانوں نے ہی بنایا ہے، لیکن بنانے کی طاقت اور سمجھ بوجھ کس نے دی؟ تو کس کی طرف سے ہوا؟ اب اس راستے میں چلتے چلے جاؤ اور انتہا کو پہنچو تو اللہ کی ذات ملے گی۔ گویا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہمیں جگانے کے لیے کچھ شوشے ہیں جو اللہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، تاکہ لوگ جاگیں، میری فرما برداری پر آئیں، میری اطاعت پر آئیں، سنتوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے ایک بحث ہے قوت خیالیہ کی حقیقت، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس میں عاملوں کا ایک بھید کھلنے والا ہے۔ کس کا؟ عاملوں کا۔ یہ لیمبو پھرانے والے، کالی مرغیاں کاٹنے والے، اور چھوٹے بچوں کو عملیات میں استعمال کرنے والے، اس طرح کی جو گندی حرکتیں کرنے والے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا بھید کھلنے والا ہے۔ آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو کب آنا؟ آئندہ جمعہ۔ اس کا ایک زبردست
بھید آپ کے سامنے انشاءاللہ کھولنے کی کوشش کروں گا. ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ ہٹے گا. علماء تو جانتے ہیں لیکن عام لوگ اس کو نہیں جانتے. قوت خیالیہ کیا چیز ہے اور اس سے کیا کیا کام لیا جاتا ہے اور عاملین اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں. عمل کرنے والے، عملیات کرنے والے اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو کیسے چونا لگا کر ان کی جیبیں خالی کرتے ہیں. یہ آئندہ جمعہ بھید کھلے گا.